اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کا درس کا عنوان ہے باطنی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ ان سے جو اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں محبت کرتا ہے، اور ظاہری و باطنی پاکیزگی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافہ۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صاف یعنی عیوب سے منزہ ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی ایک لازمی جزو ہے، اور عبادت کے لیے باطنی پاکیزگی اور روحانی نشاط ظاہری طہارت اور جسمانی مستعدی متقاضی ہے، تاکہ پوری بشاشت کے ساتھ انسان عبادت کرے۔ باطنی پاکیزگی سے مراد انسان کا روحانیت میں خدا تعالیٰ سے مخلص ہونا، شرک کی آلودگی سے بچنا، اور خیالات طیبہ سے معاشرے کو جنت نظیر معاشرہ بنانا، نیز افعال کو پاک کرنے کی نیت اور جستجو کرنے کے لیے دل میں ایک تڑپ اور جوش پیدا کرنا، جس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مثالیں قائم ہوں۔ باطنی پاکیزگی سے مراد وہ پاکیزگی ہے جس سے انسانی دنیا کی غلاظتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے ایمان پر پرخلوص سے قائم رہتے ہوئے، دل کو صاف رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور رہے، اور ترک شر اور کسب خیر کی ایسی تراکیب اپنے پاک دل میں سوچے جس سے مرتبہ لقاء تک فائز ہو۔ مرتبہ لقاء سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکے۔ وہ اخلاق فاضلہ اس سے ظاہر ہوں جس کی دین حق نے تلقین کی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھنا چاہیے کہ صفائی ذہن بھی تو آخر تقوی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب انہیں کو ہدایت نصیب کرتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جن میں تقوی نہیں وہ تو اندھے ہیں۔ اگر کوئی پاک نظر سے اور خدا کا خوف کر کے اس کو دیکھتا ہے تب تو اس کو سب کچھ اس میں نظر آ جاتا ہے، اور اگر ضد اور تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقوی طہارت پیدا کر لے، اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو، اور ترک شر اور کسب خیر کے دونوں مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کر لے، تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کوئی آسان سی بات نہیں۔ جب تک انسان مر ہی نہ جاوے جب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو۔ مزید فرمایا
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی، اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی طرف ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے کہ جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو، بلکہ توابین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکمل اور اتم محبت، جس سے قیامت میں نجات ہوگی، اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے، اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ اس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرتضیٰ فرماتے ہیں، اسلام جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے ساتھ دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر دل پاک نہیں تو عمل ساتھ نہیں دیتا، تو ایسا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کون عقل مند اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اصل پاکیزگی دل کی اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں تک اندرونی روحانی پاکیزگی کا سوال ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں، کیونکہ روحانی پاکیزگی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے قرب کا وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا نعمتیں عطا ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں امن اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اسلامی اجتماعات میں باطنی طہارت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ باطنی طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا جو پاک رب ہے، انسان کو اس کا پیار حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کا پیار اس کے لیے راحت اور سکون کا موجب بن جائے۔ باطنی طہارت کے لیے انسان کو بڑی دعائیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ کل ما یاباؤ بکم ربی لولا دعاؤکم کا اعلان قرآن کریم کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اس کو انسان کی کیا حاجت ہے؟ انسان ہی کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کے حضور عاجزانہ طور پر جھکے اور تضرع کے ساتھ دعا کرے تاکہ اس کی رضا انسان کو مل جائے۔ اگر خدا کی رضا مل جائے تو گویا سب کچھ مل گیا، کیونکہ اجتماعات کے موقع پر شیطانی حملے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دعائیں کرو، خدا تعالیٰ تمہارے لیے طہارت باطنی کے سامان پیدا کرے گا۔ ایک مومن مسلم کی زندگی اس پاکیزگی اور طہارت کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ فرمایا دل کی صفائی اور پاکیزگی اور دل کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے حضور تذلل سے جھکنا چاہو اور میری اطاعت اور میری عبادت کرنا چاہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو اور تقوی کی راہوں کو اختیار کرتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں فرماتے ہیں، انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع پر روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس تقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکنا، غلطیوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا دل کی صفائی کا باعث ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صفائی ہے، یہ ستھرائی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر باطنی پاکیزگی اور تقوی کی باریک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔